إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر لوگوں کی بہت ساری کامیابیاں ہم دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اصل معنی میں کامیاب وہی شخص ہے جسے دنیا کی ہر طرح کی آسائش، آرام، راحت اور سکون میسر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی شخص سب سے خوش نصیب اور خوش بخت ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے، جو ہر طرح کے ٹینشن سے مکت رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جو کبھی بھی ہاسپٹل کا چکر نہیں لگاتا، جو نہ کبھی کسی پولیس کیس اور کچہری میں پھنستا ہے۔ واقعی میں یہ چیزیں کامیابی کے لیے ہے، اور ایسے شخص کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیاب ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث کے نظریے سے اگر دیکھا جائے، اس کی روشنی میں اگر جانچا جائے تو حقیقی کامیاب وہ شخص نہیں ہے۔ حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہو اور اللہ بھی اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، غایت درجہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنی زندگی اللہ کے لیے، اپنی دوستی اللہ کے لیے، اپنی دشمنی اللہ کے لیے، اپنا مرنا، اپنا جینا، اپنی عبادت سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ وہ جس سے محبت کر رہا ہے
وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کی محبت میں اگر ذرہ برابر بھی کھوٹ ہے تو وہ مومن نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار اور اپنے دوست احباب دیگر رشتہ دار سے بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. جو آدمی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے وہ حقیقت میں کامیاب ہے. جس کا دل ان کی محبت سے خالی ہو وہ ناکام ہے، نامراد ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اگر ہم ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو اس دنیا میں سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں اس روئے زمین پر جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو بھی عطا فرمایا ہے، فرما برداروں کو بھی عطا فرمایا ہے. نافرمان بھی عیش و آرام کی زندگیوں میں جیتے ہیں، فرما بردار بھی عیش و آرام کی زندگیوں میں جیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہے، ان سے بھی خوش ہے. یہ اللہ کی خوشی کی دلیل نہیں. نافرمانوں سے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر شرک کرنے والے، اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرنے والوں سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ رکھیے آپ. اللہ ان سے خوش ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دینے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العالمین کہ وہ بندے جو ایمان والے ہیں، جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہیں، رحمان ان کے لیے اپنی محبت کو مقرر کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے لگتا ہے جو اس دنیا کے اندر ایمان والے ہیں. یہ الگ بات ہے، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ان سے ناراض ہے. ان آزمائشوں تکلیفوں پر وہ اگر کھڑے اترتے ہیں، صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، تو اللہ کی محبت اور حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ان آزمائشوں سے اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آزما رہا ہے تو اللہ ان سے نفرت کر رہا. نہیں، اگر ایسی بات ہے تو انبیاء کرام کے اوپر تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئی، لیکن ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی سے نفرت کرتا. ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ انبیاء اور رسول کی ذات بابرکات ہے. انبیاء پر بہت مصیبتیں آئی ہیں، بڑی بھاری بھاری مصیبتیں آئی. آپ نے کہا بھی سب سے زیادہ پریشانی، دکھ، علم، ابتلا، آزمائش کے شکار انبیاء ہوئے ہیں. ثم الامثل فالامثل. تو یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ جو مصیبت میں، آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا مطلب وہ ان سے ناراض ہے. نہیں، ان کے درجے کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں آزمائش میں بھی استقامت اختیار کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبت کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ. اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جن سے اللہ محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں میں شمار کر لے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا، قال اذا احب اللہ تعالی العبد. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ ایمان والے سے، عمل صالح کرنے والوں سے، معروف کا کام کرنے والے، منکر کے کاموں سے روکنے والوں سے. جو لوگ فطرت صحیحہ اور سلیمہ پر قائم رہتے ہیں، دین اسلام پر جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں،
انہی بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان بندوں میں جن سے بھی اللہ محبت کرتا ہے جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، نادا جبریل، جبریل ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ جبریل کو اپنی محبت سے باخبر کرتا ہے۔ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے سردار سے، اور یہ فرشتے، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین اس کائنات کی ایسی مخلوق کو اس بندے کا اعلان کرنے یا اس بندے کی خبر دینے کے لیے منتخب فرما رہا ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے جبریل علیہ السلام۔ نادا جبریل، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا، جبریل اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جبریل کو کہتا ہے میں محبت کر رہا ہوں فاحببہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ محبت کرتا ہے اس بندے سے اور خبر دیتا ہے جبریل کو، اور جبریل کو حکم دیتا ہے اس کے بعد تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر اس کے بعد اس کو جا کر کے آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی پورے کے پورے لوگ اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام پورے آسمان والوں کے اندر، آسمان میں جو مخلوق ہے سب میں اعلان کرتے ہیں، تو ساری کی ساری مخلوق آسمان کی اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین زمین کے اندر بھی اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، زمین کے اندر بھی اسے مقبول بنا دیتا ہے، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، جنات، انسان، یہاں تک کہ فرشتے اور فرشتوں کی جماعت پوری کی پوری، زمین کے اندر اللہ رب العالمین اس کو معزز اور مکرم بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مقام ہے اس شخص کا جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، تو آئیے آج کے خطبے میں کچھ وہ اعمال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے آسمان کے اندر جبریل کے ذریعے، زمین کے اندر جبریل کے ذریعے، اور اہل سما و زمین ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حدیث صحیح بخاری کی، حدیث قدسی۔ قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا، جو میرے دوست سے دشمنی کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جو حرام چیزوں سے بچتے ہیں، حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہیں جو دنیا کے اندر انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر بے لاگ عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوں، نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی بھی میرے دوست سے دشمنی مول لیتا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی مہم چلاتا ہے، اپنے دل میں اس کے خلاف کچھ نفرت رکھ کے لے کے چلتا ہے، جو اللہ کا دوست بن گیا اس کے خلاف کوئی بھی رنجش رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا محبوب بندہ وہ ہے
جو کچھ میں نے فرض کیا ہے اس کے اوپر، ان تمام فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی میرا تقرب فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ میں نے فرض کیا ہے اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کرتا ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی کمی اور کسر نہیں رکھتا۔ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے برابر ہوتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا۔ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ويده التي يبطش بها، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجله التي يمشي بها، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ کچھ بھی دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں میرے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اسے البتہ ضرور عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور کسی بری چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، کسی چیز سے حفاظت مانگتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے ضرور حفاظت عطا فرماتا ہوں۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو اس حدیث کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا بھی رجوع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر ڈھانپ لیتا ہے۔ ہم فرائض کی پابندی کریں، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کا دوست آپ بن گئے تو آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے، آپ کے آنکھوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، گناہ کی چیزیں دیکھنے سے بچاتا ہے، آپ کے کانوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، گناہ کی چیز سننے سے محفوظ فرماتا ہے، آپ کے پیروں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، گناہ کے کاموں کی طرف چل کر جانے سے روکتا ہے، اور آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں، آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ اس حدیث سے معلوم ہے، دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ فرائض کی ادائیگی سب سے مقدم، جو چیز اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کی ادائیگی سب سے مقدم ہے، پہلے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو تب یہ سونے پر سہاگا، لیکن ہم فرائض میں کوتاہی کر کے نوافل کو فوقیت دیتے جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائض بنیاد ہیں، اور بنیاد عمارت بغیر بنیاد کے بیکار ہے، ایسے ہی نوافل بغیر فرائض کے بیکار، لہذا بنیاد جب عمارت کے لیے ضروری ہے تو نوافل کے لیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلے فرائض میں اپنے آپ کو پختہ کیجیے، نمازوں میں جو بھی چیز آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، صرف نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی فرائض آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں تمام فرائض میں اپنے آپ کو سب سے پہلے پختہ کرو، اس کے بعد نوافل کی طرف آپ دھیان دیجیے۔ ہمارا معاملہ اس سے برعکس، ہم نفلی چیزوں پر بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن فرائض جو ہم پر عائد ہیں جس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا ان میں ہم کوتاہ نظر آتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف اگر ہم تھوڑا سا بھی بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری طرف بہت سارا بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کریں اس کے حق ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس سے محبت کرتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس میں ایک عمل ہم سے، اس حدیث میں ایک عمل واضح ہوا کہ ہم تمام کو اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسری جو بات ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا محبوب بندہ بن سکتے ہیں یا جن اعمال کے ذریعے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ان میں ایک اہم چیز ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن سکتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ جس سے محبت کرنے لگ گئے وہ شخص سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، جو لوگ
اپنا وعدہ نبھاتے، بلا من اوفا بعہدی واتقى، اور تقوی اختیار کرتے۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول التقوی ہی الخوف من الجلیل، تقوی یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ والعمل بالتنزیل، قرآن کے اندر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، حدیث مصطفیٰ جو کچھ بھی بتا رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر بھی قناعت اختیار کر لینا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ تقوی، یہ تقوی ہے۔ لہذا جو آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم تقوی کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ صرف کوشش، ہو سکتا ہے ہم کمزور پڑ جائیں، ہماری کوشش ناکام ہو جائے، ہم متقی نہ بن پائیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، بھیڑ میں بھی تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی اجالے میں بھی تجھ سے ڈرنے کا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ والعفاف، پاک دامنی کی، یہ پاک دامنی شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، مرتے دم تک میں پاک دامن رہنا چاہتا ہوں۔ والغنا، اور فقیری سے، تنگ دستی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے میں خوشحالی کا سوال کرتا ہوں، مالداری کا سوال کرتا ہوں، لہذا ہر طرح کی مالداری عطا فرما، نیکیوں میں مالدار بنا، علم میں مالدار بنا، آل اولاد میں مالدار بنا، ہر طرح کی مالداری کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اور جس کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے آسان کر دیتا، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اپنا محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس کو مشکلوں سے نجات دلا دیتا ہے، پریشانیوں سے اللہ چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ تو تقوی کی زندگی اختیار کیجیے، اللہ رب العالمین کے آپ محبوب بن جائیں گے۔ اسی طرح سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، پاکی صفائی کا خوب اہتمام کرے، کپڑے، بدن، ہر ایک کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی کا خاص خیال رکھے، دل کے اندر کسی بھی قسم کی کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے نہ ہو، شرک کی غلاظتوں سے اس کا دل پاک ہو، حسد کی قبیح اور بری بیماری سے اس کا دل پاک و صاف ہو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو، بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف رکھو، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، اللہ کی ذات پاک ہے، مومن نجس نہیں ہو سکتا، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھا جائے ہمارے بھائیوں سے کہا جاتا ہے نماز کے لیے چلیے تو کہتے ہیں کہ نہیں کپڑے پر ذرا پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئے تھے، میں پاک صاف نہیں۔ یاد رکھو پیشاب کرتے وقت میں اگر تم پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے تو یہی وجہ ہوگی قبر میں سب سے زیادہ عذاب کے پانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے آدمی کو سب سے زیادہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اکثر عذاب القبر، عذاب قبر کا جو اکثر عذاب ہے
یعنی زیادہ تر لوگوں کو جو قبر کا عذاب مل رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں میں کوتاہی کی وجہ سے بہت آسان ہے ان سے بچنا۔ ایک کوتاہی یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتے ہیں، اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں۔ لہذا پیشاب کا چھینٹا چاہے اپنا ہو، پیشاب کا چھینٹا چاہے اپنے گھر میں چھوٹے بچے وغیرہ کا ہو، ہر ایک کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، ناپاکی اگر آپ نے اختیار کی ہے تو اس کا مطلب آپ کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، زمین پر آئے حضرت بلال سے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارے کھڑاؤں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے جنت میں چلنے کی سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہتا، ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، اسی وجہ سے میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی، اپنے سامنے سنی۔ تو اگر آپ ہمیشہ پاک و صاف رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عمل جنت میں داخلے کا بھی ہے، اور یہ عمل اللہ رب العالمین سے محبت کا بھی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو اپنا لے، اپنا بنا لے، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑ لو، اللہ کے رسول کی اتباع کو اپناؤ، اتباع کرو، پیروی کرو، ہر ایک چیز کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر، اپنے اٹھک بیٹھک، اپنے گھر کے اندر سونے جاگنے ہر چیز میں رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا لو، اسوہ بنا لو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم محبت کرنے والے بننا چاہ رہے تھے، اللہ تم سے ہی محبت کرنے والا بن رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فاتبعونی، شرط ہے، پھر جواب شرط، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بنا لو، اللہ کے رسول کی پیروی کو لازم کر لو اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو، زمین والوں پر رحم کرو، احسان کرو، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ فقیروں پر، مسکینوں پر خوشی میں، تنگ حالی میں، ہر ایک چیز میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ محسن ہیں اور محسنوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو احسان کرنے والے بنو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا۔ آپ کے پاس مال و دولت کے ذریعے احسان کرنا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے کوئی دولت، آپ اپنی بات کے ذریعے احسان کیجیے، اچھی باتیں بولیے۔ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں، آپ 4 بھائی ہیں، 3 بھائی کما کے دیتے ہیں، 1 بھائی نہیں کما سکتا ہے، آپ ان سے اچھی بات کرو، یہی احسان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، دونوں بڑھاپے میں پہنچ گئے ہو یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا ہو، اما یبلغنک عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، انہیں جھڑک کر اف کہہ کے بات نہ کرو، ناگواری کا اظہار نہ کرو، یہ ماں باپ کے ساتھ احسان۔ فلا تقل لہما اف، اور دولت کما کے نہیں دے سکتے ہو، ریال کے ریال، ڈالر کے ڈالر، روپیہ کا روپیہ نہیں دے سکتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ احسان کرو کہ انہیں جھڑکی مت دو۔ فلا تقل لہما اف، آپ کروڑوں کما کے دیے ہیں لیکن باتوں سے ان کے کلیجے کو چھلنی کر رہے ہیں، تو اس کمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت، تیوری مت چڑھاؤ ان کے اوپر، ان کے سامنے اپنے زبان کی تیزی مت دکھاؤ، اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارے مت کر کے بات کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کیسا بات کرو؟ وقل لهما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، ایسی بات کہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، ناگوار نہ گزرے۔ اور واخفض لهما جناح الذل، یہ ہے جناح، اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو جو آج مضبوط ہو گئے ان کے سامنے، اسے جھکا کے بات کرو، اکڑ کے بات مت کرو، ان سے تیوری دکھا کے بات مت کرو، یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، رحمہ کی تفسیر کی ہے مفسرین نے کہ جس طرح سے پرندہ بارش کے موسم میں اپنے بچوں کو ہواؤں سے بچانے کے لیے، برسات سے بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے، ویسے ہی تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا لو، کسی بھی طرح کا تم سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ آج والدین کہتے ہیں مجھے فلاں سے خطرہ ہے، اپنے بیٹوں سے ہی کہتے ہیں فلاں سے خطرہ ہے، اپنے بیٹوں کے بارے میں دوسروں سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، یہ چار چیز کرنے کے بعد پانچویں چیز آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے حق ادا کر دیا احسان کا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا کرتے رہو، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، پروردگارا تو ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، انسانوں میں جو آپ کے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا ہو جائے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا، مصائب و مشکلات میں صبر کی عادت ڈال لو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم میں بے صبرا پن بہت زیادہ ہے، ہم میں عجلت بازی بہت زیادہ ہے، ہمارے اندر صبر کا دامن ختم ہو چکا ہے۔ ایک صحابی اشج وفد جو آیا تھا، وفد عبد القیس، اس کے اندر ایک صحابی آئے بعد میں، سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آ کے ملاقات کی، ایک صحابی ذرا رک کے آخری میں آ کر کے ملاقات کرتے، وضو بنا کر کے اپنے آپ کو فریش کر کے اس کے بعد بالکل آخری میں آ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے اندر دو عادتیں ہیں، ان دو عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی یہ دو عادتیں اپنے اندر ڈال لو۔ کیا ہے؟ الحلم والانات، تیرے اندر بے صبرا پن نہیں، تیرے اندر جلد بازی نہیں ہے، تیرے اندر دور اندیشی ہے، حلم ہے تیرے اندر، صبر پایا جاتا ہے تیرے اندر، اور تیرے اندر جو ہے ایک روایت میں حیا کا لفظ ہے، حیا ہے تیرے اندر۔ تو چاہے حیا ہو چاہے انات ہو، یہ دونوں خصلتیں آپ بھی اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرنے لگے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بے صبرے پن کا اظہار نہ کریں، ہم صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو بے حساب اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے عزیز و اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گود میں ماؤں کے انتقال ہو جاتا ہے، پیٹ میں بعض بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، بہت سارے حادثات سے ہم گزرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں پر یہ سب حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ ہے کہ زبان پر حرف شکایت نہ آئے، لوگوں کے سامنے جزا فضا نہ کرے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہی صبر ہے، یہی صبر ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو آپ اپنے ایک دوسرے بھائی سے محبت کرو، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک آدمی اپنے ایک بھائی کی زیارت کرنے کے لیے گاؤں جا رہا تھا،
اللہ رب العالمین نے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی ہے وہاں پر، میں بس اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا اور کوئی مفاد اس سے مطلب ہے کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ بس اس سے محبت ہے، اور اسی محبت کو جتانے کے لیے، اس کا ثبوت دینے کے لیے میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جب یہ آدمی گزر جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے فرشتہ، ان اللہ قد احبک کما احببتہ، جا، اللہ تجھ سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسا تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ آج بھائی میں نفرت، بول چال نہیں ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی انا کو چھوڑ دیجئے، اپنے اندر ہمارے اندر جو فخر اور غرور کچھ آ رہا ہے کسی بھی تعلق سے، اس کو چھوڑ کر کے اپنے بھائیوں کو اپناؤ۔ بھائیوں کا گھر بازو میں ہے مگر ہم اس کی حالت خیریت سے واقف نہیں ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں مگر ہم کبھی ان کے گھر جا کے ان کی خیریت نہیں لیتے ہیں۔ یہ دوسرے گاؤں جا کر کے خبر لے رہا ہے، دوسرے ملک جا کر کے خبر لے رہا ہے۔ اللہ نے ذرائع آسان کیے، فون کر کے خبر لے سکتے، یہ بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ میرے بھائیوں، آخری جو بات ہے، بہت ساری باتیں اللہ سے محبت کی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامتوں کو سنیں اور سننے کے ساتھ عملی جامہ پہنائیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ آخری جو بات مجھے کہنی وہ یہ ہے، انصاف کرو، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں سے، عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو انصاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن وہ رحمان کے دائیں نور کے منبروں پر سرفراز ہوں، اور رحمان کا جو ہاتھ ہے وہ دونوں کا دونوں دایاں ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ان صفتوں کو اختیار کر کے اللہ کا محبوب بندہ بننے کی کوشش کرے، وہ اعمال انجام دے جس سے اللہ ہم سے محبت کرے، اور اس محبت کا اعلان آسمان میں بھی کرے، زمین میں بھی کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال ذریعہ معاش عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ اللہ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، جن کے یہاں اولاد کی قلت ہے اللہ انہیں کثرت میں تبدیل فرما۔ اللہ بے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہتر رشتوں کا انتظام فرما۔ کسی وجہ سے رشتہ لگا ہے، شادی میں کچھ رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی نیک اور جائز خواہشوں کی تکمیل فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمان ہے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔